کتاب المتفرد درس نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللہم افتح علینا فتوح العارفین بحکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم ارحم مصنف هذا الكتاب واحفظ علينا من فيوضاته ونور قلوبنا بأنواره وانفعنا بعلومه یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلے سبق میں نماز کے 3 ارکان کا بیان کیا، بقیہ ارکان کا بیان انشاءاللہ عز و جل اس سبق میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، الرابع، چوتھا فرض، قراءۃ الفاتحۃ مع البسملہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ کا تلاوت کرنا۔ سورہ فاتحہ کا تلاوت کرنا فرض ہے۔ کل رکعت، تمام رکعتوں میں یہاں تک کہ تیسری اور چوتھی رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کے بجائے کوئی دوسری صورت یا کوئی دوسری آیت کا پڑھنا کافی نہیں، سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا سنت ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے سبق میں آئے گا، یہاں صرف فرائض کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، الا رکعت مسبوق، مگر مسبوق کی رکعت میں۔ مسبوق یعنی وہ مقتدی جو امام کے رکوع جانے کے بعد نماز میں شامل ہو گیا ہے، یا اس کے شامل ہوتے ہی امام رکوع کے لیے گیا ہے۔ اس صورت میں مقتدی سورہ فاتحہ بالکل نہیں پڑھے گا۔ اس کے یعنی مقتدی کے تکبیر تحریمہ کے وقت امام رکوع میں تھا، یا اس کے تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد امام رکوع میں گیا، اس صورت میں مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد رکوع میں جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جس کی تکبیر تحریمہ کے بعد اس کے امام کے رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے اتنا وقت نہ ملا ہو جس میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھ سکے، تو وہ بھی مسبوق کہلائے گا۔ البتہ اس پر امام کے رکوع سے پہلے جتنی آیتیں سورہ فاتحہ میں سے پڑھ سکتا ہے اتنی آیتوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ مسبوق والی رکعت کے علاوہ تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ تیسری رکعت میں بھی فرض ہے، چوتھی رکعت میں بھی فرض ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو کس طرح پڑھے؟ فرمایا وَيَجِبُ رِعَایَةُ حُرُوفِهَا، سورہ فاتحہ کے حروف کا خاص خیال رکھنا واجب ہے، یعنی کوئی حرف کم نہ ہونا پائے، یہ فرض ہے۔ وتشدیداتها، سورہ فاتحہ کی تشدیدات کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔ تشدید کو تشدید ہی پڑھے، تشدید کو تشدید ہی پڑھے، تخفیف نہ کرے، یہ ضروری ہے۔ فلو اسقط حرفا، تو اگر کسی نے ایک حرف کو ساقط کیا یعنی ایک حرف کو نہیں پڑھا، جیسے کسی نے سورہ فاتحہ کی کسی آیت کے آخری حرف کو ہی نہیں پڑھا، جیسا بعض لوگ الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی نون کو نہیں پڑھتے، انہیں آخری حرف کو ہی پڑھتے نہیں، الحمدللہ رب العالمین یا الرحمن الرحیم، یعنی یہاں میم کو ہی نہیں پڑھا، مالک یوم الدین، یہاں نون نہیں پڑھا آخری حرف کو،
اگر کسی نے اس طرح آخر حرف کو ہی نہیں پڑھا تو سورہ فاتحہ درست نہیں، اس طرح پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کسی حرف کو حذف کیا، او خفف مشددا، یا کوئی اس تشدید والے حرف کو بغیر تشدید سے پڑھا، او ابدل ضادا بضاء، ضاد کو لا پڑھا، لا سے تبدیل کیا، یعنی ضاد کے بجائے لا پڑھا، تو لم تصح قراءتہ، تو اس کی قراءت درست نہیں ہوئی۔ ایاک کو بغیر تشدید سے پڑھا تو قراءت درست نہیں ہوئی۔ ایاک کو بغیر تشدید سے پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک جو ہے نا، اسے بغیر تشدید سے پڑھا تو قراءت درست نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین میں دال کو بغیر تشدید سے پڑھا تو قراءت نہیں ہوگی۔ اسی طرح وللضالین کے ضاد کو بغیر تشدید سے پڑھا تو قراءت نہیں ہوگی۔ کبھی کبھار نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایاک نعبد کا معنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں ایاک کو بغیر تشدید سے پڑھا تو اس کا معنی بنا کہ ہم سورج کی روشنی کی عبادت کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا کفر ہے، العیاذ باللہ۔ اس لیے کسی قاری سے اپنی قراءت کو درست کروائے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ کم از کم قرآن میں سورہ فاتحہ درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اپنی سورہ فاتحہ کو قاری سے چیک کرائے، جانچ کرائے، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ الخامس، پانچواں رکن، نماز کا پانچواں رکن الرکوع، رکوع کرنا ہے۔ بانحناء، جھک کر، قدر بلوغ راءتیہ برکبتیہ، اس کی ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچنے کی مقدار جھک کر رکوع کرنا ہے، یعنی اتنا جھکنا رکوع کے لیے ہتھیلی کو گھٹنوں پر رکھنا چاہے تو رکھ سکے، رکوع ہو گیا۔ اور یہ پانچواں فرض ہے۔ السادس، چھٹا فرض، الاعتدال قائما، کھڑے ہو کر اعتدال کرنا۔ رکوع کے بعد ہم جو سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں اسے اعتدال کہتے ہیں، اور اعتدال کرنا فرض ہے۔ نماز کا چھٹا فرض اعتدال کرنا ہے۔ السابع، ساتواں فرض، السجود مرتین، دو سجدے کرنا، ایک رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا۔ کس طرح؟ زمین پر رکھ کر بوضع بعض الجبہۃ، پیشانی کے بعد حصے کو زمین پر رکھ کر سجدہ کرنا ہے۔ والرکبتین، زمین پر دونوں گھٹنوں کے بعض حصے کو رکھ کر۔ وباطن الکفین، دونوں پنجوں کے اندرونی حصے کے بعض کو رکھ کر۔ واصابع القدمین، دونوں قدموں کی انگلیوں کے بعض حصے کو زمین پر رکھ کر سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں پیشانی، 2 پنجے، 2 گھٹنے اور 2 قدموں کے ایک ایک انگلیاں زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ الثامن، آٹھواں فرض، الجلوس بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا، بیٹھنا، یہ بھی فرض ہے، 8واں فرض ہے۔ التاسع، 9واں فرض، الطمأنینۃ، طمأنینت کرنا، یعنی تھوڑے دیر کے لیے ٹھہرنا۔ سبحان اللہ کی مقدار وقت ایک رکن میں پہنچنے کے بعد ٹھہرنا ہی طمأنینت ہے۔ جھکتے ہی فوراً نہ اٹھے، جھکنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت ٹھہرے، اور یہ ایک فرض ہے۔ کس میں؟ فرمایا پھر رکوعی، رکوع میں، رکوع کے لیے جھکنے کے بعد ایک سبحان اللہ کی مقدار وقت رکوع میں ٹھہرے پھر اٹھے۔ اسی طرح والاعتدال،
اعتدال میں بھی طمانینت کرنی ہے، یعنی اعتدال کے لیے اٹھنے کے بعد کم از کم ایک سبحان اللہ کے مقدار وقت اعتدال میں ٹھہرے، پھر سجدے کے لیے جھکے۔ والسجودین، دو سجدوں میں، اس میں بھی طمانینت فرض ہے۔ والجلوس بینہما، درمیانی جلسے میں طمانینت کرنا، یعنی رکوع، اعتدال، دو سجدوں اور جلسے میں طمانینت نماز کا ایک فرض ہے۔ العاشر، 10واں فرض، التشہد الاخیر، آخری تشہد، یعنی جس تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں، جس تشہد کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں اسے آخری تشہد کہتے ہیں۔ فجر میں دوسری رکعت کے بعد جو تشہد پڑھتے ہیں وہ آخری تشہد ہے، اس لیے اس میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت کے بعد جو تشہد پڑھتے ہیں وہ آخری تشہد ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت کے بعد جو تشہد پڑھتے ہیں وہ آخری تشہد ہے، وہ فرض ہے۔ اور وہ تشہد جس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ آخری تشہد نہیں، وہ درمیانی تشہد ہے، اور درمیانی تشہد فرض نہیں، سنت ہے۔ قضاء عمری میں اس درمیانی تشہد کو لوگ ترک کرتے ہیں، اس لیے کہ جلدی جلدی مکمل قضا ادا کر سکے۔ اس طرح درمیانی تشہد کو ترک کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ اسے ترک کرنا مکروہ ہے۔ آخری تشہد فرض ہے، اس کو ترک کرنے سے نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آخری تشہد میں تشہد کتنی پڑھنی ہے، اقل تشہد کیا ہے، اس سلسلے میں مصنف نے کچھ بیان نہیں کیا۔ مصنف نے اکمل تشہد کو بیان کیا ہے، فرمایا وَأَكْمَلُهُ، مکمل تشہد، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے مکمل تشہد۔ تشہد کا مکمل صیغہ ہے، مختصر صیغہ جو پڑھنا فرض ہے وہ التحیات للہ، سلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس تشہد میں التحیات للہ، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، المبارکات الصلوات الطیبات نہیں ہے، یا المبارکات الصلوات الطیبات پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح سلام، السلام علیکہ، اس میں الف لام، یہ مستحب ہے پڑھنا، سلام پڑھے تو بھی کافی ہے، سلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واشہد، دوبارہ اشہد کو بولنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن جو اقل التشہد ہم نے بتایا اس میں سے ایک حرف بھی نہیں کم ہونا چاہیے۔ الحادی عشرہ، 11واں فرض، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ 11واں فرض ہے۔ کب بھیجنا درود؟ بعد التشہد الاخیری، آخری تشہد کے بعد، آخری تشہد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نماز کا ایک فرض ہے۔ وَأَقَلُّهَا، مختصر درود، فرض کی ادائیگی کے لیے کم سے کم کتنا درود پڑھنا چاہیے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھنا آخری تشہد کے بعد واجب ہے۔ اگر کوئی آخری تشہد کے بعد درود ابراہیمی نہیں پڑھا،
صرف اللہم صلی علی محمد پڑھا پھر سلام پھیر دیا، تب نماز ہو جائیں گی، تب بھی نماز ہو جائیں گی۔ البتہ درود ابراہیمی پڑھنا اور درود ابراہیمی کے بعد ماثور دعا پڑھنا سنت ہے۔ پھر فرمایا الثانی عشرہ، 12واں فرض، القعود لہما، ان دونوں کے لیے بیٹھنا، یعنی آخری تشہد اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے بیٹھنا، یہ بھی ایک فرض ہے۔ الثالث عشرہ، 13واں فرض، التسمیۃ الاولی، پہلا سلام پھیرنا، ایک مرتبہ سلام پھیرنا، ایک طرف سلام پھیرنا، دوسری طرف سلام پھیرنا سنت ہے۔ فیقول، تو سلام پھیرتے ہوئے کہنا، سلام پھیرتے وقت کہنا السلام علیکم، السلام علیکم کہتے ہوئے سلام پھیرنا۔ نماز کا 13واں فرض ہو گیا۔ ورحمت اللہ کا جو اضافہ کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ، ورحمت اللہ کا اضافہ سنت ہے، فرض نہیں۔ السلام علیکم کہنا یہ فرض ہے، باقی سنت ہے۔ الرابع عشرہ، 14واں فرض، الترتیب کما ذکرناہ، جس ترتیب سے فرائض کا بیان اس کتاب میں ہوا ہے اسی ترتیب سے فرائض کو ادا کرنا، یہ ہے 14واں فرض، یعنی پہلے رکوع کرنا، پھر اعتدال کرنا، پھر سجدہ کرنا، اس کو ترتیب کہتے ہیں اور ترتیب فرض ہے۔ یہاں تک مکمل 14 فرائض ہوئے۔ ان فرائض کی 3 قسمیں ہیں، ایک قولی، دوسری فعلی، تیسری قلبی۔ دل سے جو فرض ادا ہوتا ہے اسے قلبی کہتے ہیں، وہ صرف نیت ہے، اور قول سے قولی ہے، زبان میں بولنے کو قول کہتے ہیں، اور زبان سے جو فرض ادا ہوتا ہے اسے قولی کہتے ہیں۔ باڈی کی حرکت و ایکشن سے جو فرض ادا ہوتا ہے اسے فعلی کہتے ہیں۔ یہاں قولی 5 ہے، قولی ارکان 5 ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا، 1، 2 سورہ فاتحہ پڑھنا، نمبر 3 آخری تشہد کا پڑھنا، نمبر 4 آخری تشہد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، نمبر 5 سلام پھیرنا، ایک سلام پھیرنا۔ یہ 5 قولی ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان کے سلسلے میں مصنف نے فرمایا وَيَجِبُ فِي الرُّكُنِ الْقَوْلِيِّ، قولی رکن میں واجب ہے، کیا واجب ہے؟ ان یسمیع نفسہ، خود کو سنانا، اتنی آواز سے قولی ارکان کو پڑھنا واجب ہے کہ خود سن سکے۔ اگر اس سے کم آواز سے پڑھے کسی قولی رکن کو تو کافی نہیں، بلکہ اس طرح نماز ادا کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ سورہ فاتحہ کو صرف دل میں پڑھتے ہیں، لب کو ہلاتے نہیں، لب کو حرکت نہیں، بالکل نہیں دیتے، اس صورت میں ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے سورہ فاتحہ وغیرہ کو پڑھنا واجب ہے، دل میں سورہ فاتحہ کو سوچنا پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اور بعض لوگ اپنے لبوں کو تو ہلاتے ہیں، اپنے لبوں کو تو ہلاتے ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ کو پڑھتے نہیں، دل میں سوچتے ہیں۔ کبھی اگر پڑھے بھی تو اتنی کم آواز سے پڑھتے ہیں کہ آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح جتنی بھی نماز پڑھی گئی ہے انہیں دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا قال المتولی والحلیمی، علامہ متولی اور علامہ حلیمی نے فرمایا کہ یحرم الالتفات، یحرم الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ناجائز ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، یہ ناجائز ہے۔ حلیمی کے قول یا متولی کے قول کو مصنف نے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دینی خدمت میں اخلاص عطا فرمائے، لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔